میں اب نیم پاگل ہو چکی تھی۔ میرا شوہر میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، یہ بات اگر مجھے سمجھ آ جاتی تو شاید آج میری ذہنی حالت ایسی نہ ہوتی۔ مجھ سے پہلی نظر کی محبت کا دعوے دار میرا کروڑ پتی شوہر مجھ سے جانوروں کی طرح کام کرواتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ اس کی محبت ہے۔ ایسی انوکھی محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ نہ صرف کام بلکہ روز ایک نیا جوڑا پہننا، پھر اس جوڑے کا گھر سے غائب ہو جانا۔ میرے شوہر کی یہ منطق میری سمجھ میں تب آئی جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ بظاہر ایسا سلجھا ہوا خوبرو نوجوان اندر سے اتنا عجیب ہوگا۔ یہ عجیب کھیل تھا جس کا مہرہ میں بن چکی تھی اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی کہ ان کروڑوں کی جائیداد کے پیچھے مجھ جیسی ایک عام سی دیہاتی لڑکی کا ہاتھ ہوگا۔ یہ بات مجھے خود بھی معلوم نہیں تھی۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ جسے جان کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ میرا نام آسیہ ہے اور میری عمر لگ بھگ 18 کے قریب تھی۔ میرے گھر میں ایک میں اور میرے اماں ابا کے علاوہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ہم گاؤں کے سادہ لو انسان تھے۔ ابا کسان تھا اور ہماری اپنی زمین تھی جس پر وہ کاشتکاری کرتا اور ہمارا گزر بسر ہو جاتا۔ میں ایک عام لڑکی ہی تھی، کوئی خواب وغیرہ دیکھنے کی عادت نہ ڈالی تھی، کیونکہ میں واقف تھی کہ ہمارے خواب کبھی پورے ہونے نہیں، تو دیکھ کر خواہ مخواہ وقت کی بربادی کیوں کرنی۔ لیکن میں اس بات سے بے خبر تھی کہ میری زندگی میں وہ ہونے والا ہے کہ جس کا کبھی میں نے خواب دیکھنا تو دور سوچا بھی نہ تھا۔ عام دنوں کی طرح آج بھی میں زمین سے تازی سبزیاں لینے گھر سے نکلی تھی جب ایک تیز رفتار گاڑی میرے پاس سے گزری اور دھول اڑاتی تھوڑی دور جا کر رک گئی۔ میں اپنے دھیان آگے بڑھ گئی جب ایک خوش شکل نوجوان میرے پاس آیا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے فوراً سے اپنا منہ دوپٹے سے ڈھک لیا، لیکن شاید وہ دیکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتی وہ اچانک میرے سامنے آ گیا اور معذرت کرنے لگا کہ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے مجھ پر دھول مٹی اڑی۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر بولی، صاحب، ہم گاؤں والے لوگ ہیں اور ہماری رگوں میں خون کے ساتھ یہ مٹی بھی دوڑتی ہے اور ہمارا تو کام ہی ایسا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے برا نہیں لگا، میں چلتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتی وہ ایک بار پھر میری طرف بڑھا اور ذرا جھک کر میری آنکھوں میں جھانکتے لگا اور ایک دم اپنی آنکھوں میں ایک چمک لیے میرا ہی شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں تو حیران تھی کہ عجیب انسان تھا، معافی مانگنے آیا تھا اور مجھے ہی شکریہ کر کے چلا گیا۔ خیر میں نے اس کی باتوں پر دھیان نہ دیا اور خود سبزیاں لیتے گھر آ گئی، لیکن آتے ہوئے بھی آس پڑوس کے سبھی لوگ مجھے کافی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ مجھے دیکھتے آپس میں سرگوشیاں کرنا بھی شروع کر چکے تھے۔ نہ جانے اب ان کو کون سی خبر مل گئی تھی جس کو یہ سب مرچ مسالہ لگا کر بیان کرنے والے تھے، اور مجھے کیوں اس طرح سے دیکھ رہے تھے۔ میں انہی سوچوں میں گھر میں داخل ہوئی تو گھر کا عجیب سا ماحول تھا۔ ہر طرف خاموشی ہی چھائی ہوئی تھی۔ اماں ابا ایک کونے میں سر جوڑے بیٹھے تھے، اور ایسا تبھی ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی اہم بات کرنی ہوتی ہے۔ میں نے بھائی کی طرف حیرانگی سے دیکھ کر وجہ پوچھنی چاہی تو اس نے بھی کندھے اچکاتے لا علمی کا اظہار کر دیا، تو میں بھی خاموشی سے باورچی خانے میں آتے رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ اب ان سب کے درمیان جو بھی کھچڑی پک رہی تھی وہ تو سامنے آ ہی جانی تھی۔ میں جیسے ہی کام سے فارغ ہوئی تو اماں نے اشارے سے مجھے اپنے کمرے میں آنے کا کہا، جہاں ابا پہلے ہی موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر باہر چلے گئے۔ میں حیران و پریشان اماں کے بولنے کا انتظار کرنے لگی کہ آخر ایسی بھی کون سی بات ہو گئی جو صبح سے سب لوگ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اماں کیا بات ہے، اب بتا بھی دو۔ اب کیا مجھے ہارٹ اٹیک کرواؤ گی؟ 5 جماعتیں پڑھی تھیں تو اتنی انگریزی تو آتی تھی، بس اسی لیے تب سے جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو میرے منہ سے ہارٹ اٹیک والی بات نکل جاتی، اور ہمیشہ کی طرح ابھی بھی اماں نے ایک دھموکہ میری کمر میں جڑا تھا، ذرا جو تجھے تمیز ہو، شادی کی عمر ہو گئی ہے اور عقل ابھی گھٹنوں میں ہے، اللہ نہ کرے کہ تجھے دورہ پڑے، میں تو تیرے دشمنوں کو بھی ایسا نہ کہوں۔ اب تو چپ کر اور مجھے جو بات کرنی ہے وہ کرنے دے، ہمیشہ اپنی بک بک کرتی رہتی ہے اور مجھے بات ہی بھول جاتی ہے۔ ہاں یاد آیا، دیکھ لاڈو، جب تیری عمر سے بھی کم میری عمر تھی تو تب میری شادی ہو چکی تھی، لیکن تو ماشاءاللہ سے 18 کی ہو گئی ہے، اور اللہ کی کرنی دیکھ، جس کے لیے ہم پریشان رہتے تھے کہ اس کا کیا ہوگا، تو آج دیکھ تیری تو قسمت ہی کھل گئی۔
اماں جو بولے جا رہی تھی وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اماں کیوں پہلیاں بھجوا رہی ہو؟ بتا بھی دو اب کیا ہوا؟ مجھ سے اور صبر نہ ہوا تو اماں کی بات کو ٹوک دیا۔ اماں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی کہ تیرے لیے رشتہ آیا ہے اماں، لیکن اتنی کیا جلدی ہے؟ میں اپنے گھر کو چھوڑ کر اتنی جلدی نہیں جانا چاہتی تھی، اسی لیے اماں کو کہہ دیا، دیکھ آسیہ، ابھی تو جانتی نہیں ہے کہ رشتہ کس کا آیا ہے، اس لیے ایسا بول رہی ہے۔ لڑکا بہت امیر ہے اور شہر میں رہتا ہے، اسے گاؤں کی سادہ سی لڑکی سے شادی کرنی تھی، اور ہے بھی کموارا، وہ تو بس ایسے ہی آیا ہوا تھا، لیکن اس کی کہی پر تجھ پر نظر پڑ گئی تو تجھے پسند کر لیا، اس لیے پتہ کرواتے گھر تک آ گیا۔ دیکھ تو ہاں کر دے، کیونکہ تیرے ابا اور مجھے لڑکا بہت پسند ہے۔ اماں نے کہا تو وہ خوشی سے نڈھال تھی۔ پھر میرے نہ کرنے کے باوجود بھی اگلے روز سادگی سے مجھے شہری بابو کے نکاح میں دے دیا گیا۔ نکاح کے وقت پتہ لگا کہ اس کا نام عدنان ہے، اور نکاح کے ساتھ ہی رخصتی بھی کر دی گئی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اسے جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، اچھی بیوی مل گئی اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے اس کی کسی بات پر اعتبار نہ آیا، لیکن میں کر کچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اگلے روز مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ لیکن یہ کیا، اس کا گھر تو واقعی محل ہی لگا تھا مجھے، اتنی بڑی کوٹھی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے گھر دیکھنے نہ دیا، کہا کہ یہ اب تمہارا ہی ہے۔ باورچی خانے کا پوچھنے دوبارہ کمرے میں آئی تو وہ کچھ شاپر میں ڈال رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی گھبرا گیا اور جلدی سے شاپر بستر پر رکھتے میرے پاس آیا۔ کیا ہوا پیاری بیوی؟ تمہیں تو میں نے ناشتہ بنانے بھیجا تھا نا، کیا ناشتہ بن گیا؟ وہ اتنے پیار سے بولا تھا کہ مجھے سمجھ نہ آیا کیسے بتاؤں، کہ اگر پتہ ہوگا کہ باورچی خانہ کہاں ہے تب ہی بناؤں گی نا۔ وہ دراصل مجھے پتہ نہیں ہے، آپ نے ہی کہا تھا کہ کل گھر دکھاؤں گا، اس لیے میں نے گھبرا کر جلدی سے اسے جواب دیا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ارے تو اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ آؤ میں دکھا دیتا ہوں، اب سب تمہارا ہی تو ہے۔ پھر اس نے مجھے پورا گھر دکھایا۔ گھر واقعی بہت پیارا تھا۔ میں نے جلدی سے پراٹھے اور انڈا بنایا اور ساتھ میں چائے بناتے ان کو بلانے چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ایک دم کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے ناشتہ کیا۔ اس دوران وہ کافی باتیں کر چکے تھے، تبھی انہوں نے بتایا کہ میں ان کو اسی دن پسند آ گئی تھی جب میں نے ان کو دیکھتے اپنا چہرہ چھپایا تھا اور ان کی شرمندگی کو اپنی باتوں سے کم کیا تھا۔ ان 2 دنوں میں جتنا میں اپنے شوہر کو سمجھی تھی وہ کافی اچھے ثابت ہوئے تھے۔ میرے دل میں جتنے بھی ان کو لے کر خدشے تھے وہ سب ختم ہو گئے تھے۔ وہ روز میرے لیے نئے نئے کپڑے لاتے اور ساتھ میں اور چیزیں بھی۔ آج تک میں نے اپنا ایک بار پہنا ہوا جوڑا دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم خاص ہو، اس لیے تمہارا صاف ستھرا رہنا بھی ضروری ہے۔ میں ان کی باتیں اور حرکتیں دیکھتے مسکرا دیتی تھی اور خود پر رشک کرنے لگی تھی کہ کتنا چاہنے والا شوہر ملا ہے مجھے۔ ابھی میں نہا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ جب شوہر گھر آ گئے اور مجھے اسٹرابری لا کر دی، ساتھ میں نیا سوٹ بھی پکڑا دیا۔ آج پورا دن تم یہ اسٹرابری کھاؤ گی اور اسے ختم کرو گی، ٹھیک ہے نا؟ وہ 2 کلو اسٹرابری تھی، میں کیسے کھا سکتی تھی؟ لیکن میں نے پھر بھی ہاں کر دی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کر کے کھاتی تو ختم ہو ہی جانی تھی رات تک۔ لیکن سوٹ دیکھ کر میں حیران ہو گئی اور کہا، ارے ابھی ہی تو نہا کر پہننا تھا، کل ہی تو آپ نے لا کر دیا تھا، ابھی جاؤ اور جا کے یہ سوٹ پہنو، وہ کل والا جوڑا ہے، میں نے کہا ہے نا کہ روز نیا جوڑا پہنو گی تم۔ شوہر نے سختی سے مجھے کہا اور سوٹ پکڑا دیا۔ میں حیران ہوتی وہ جوڑا لے کر تبدیل کرنے چلی گئی۔ جب باہر آئی تو شوہر نے پانی لانے کا کہا۔ کمرے میں پانی موجود تھا لیکن کہا کہ باہر سے پانی لاؤ، ٹھنڈا پانی پینا ہے مجھے۔ میں خاموشی سے چل دی، لیکن میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اتنی عجیب حرکتیں کیوں کر رہے تھے۔ اگر ایک سوٹ 2 بار پہن لیا تو کیا ہو گیا؟ پہلے تو میں 4 دن ایک ہی سوٹ پہنتی تھی، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ کیا ان کو مجھ سے بدبو آتی تھی یا بات کچھ اور تھی؟ انہی سوچوں میں جلدی سے پانی لے کر جو ہی کمرے میں آئی تو شوہر جلدی سے میرا وہی جوڑا جو بھی میں نے اتارا تھا اسے لپیٹ کر ایک شاپر میں ڈال رہا تھا۔ میں نے گلاس ان کی طرف بڑھایا تو ایک گھونٹ پی کر پانی وہیں رکھ دیا اور شاپر کو سائڈ پر کرتے مجھے اپنے پاس بلایا۔ دیکھو آسیہ، مجھے نہیں پسند کہ تم 2 دن ایک جوڑا پہنو، اور یہ بات میں نے شادی کی رات ہی بتا دی تھی، تب تم راضی تھی، تو اب تم ایسے کیسے کرو گی؟ تو میرا غصہ تو جائز ہے، کوئی غلط کام کرنے کا تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، صفائی تو نصف ایمان ہے۔ اب چلو میری ایک اور بات سنو، آج سے باورچی کی چھٹی کر دی ہے میں نے، اب سے تم ہی کھانا بناؤ گی، گھر صرف ہم 2 ہی لوگ ہیں تو کیا کوئی مسئلہ بھی نہیں آئے گا؟ لیکن تمہیں پتہ ہے نا کہ میں ایک وقت میں 3-4 سالن پکے ہوئے کھاتا ہوں، اس کے ساتھ تم بریانی بنا لینا،
और मीठे में खीर, और शाम को क्या बनाना है वो वापस आके बताऊंगा। वो चले गए, लेकिन मैं परेशान हो गई। हम दो ही तो लोग थे, तो इतना खाना बनाने की क्या ज़रूरत थी। मेरे मेरे पास हालत ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं बाहर आई तो शोहर भी नहाने चले गए। इसके बाद रात का खाना खाते सो गए। रात में कुछ खटकने की आवाज़ से मेरी आंख खुली तो देखा कि शोहर मेरे वही कपड़े जो आज मैंने बदले थे उनको एक थैले में डालकर बेड के नीचे रख रहे थे। मैं अब हैरानगी के साथ साथ परेशान भी रहने लगी थी। वो ऐसा क्यों करते हैं? जितना मैं इनको समझने लगी थी, मतलब साफ था कि ज़रूर कोई राज था जो वो छुपा रहे थे, लेकिन पूछने की हिम्मत मुझ में थी नहीं। और वो मुझे अपने कामों में इतना उलझाए रखते कि होश ही ना रहता कि कुछ भी सोच सकूं। लेकिन एक अजीब बात जो इन 2 महीनों में मैंने नोट की थी वो ये कि एक बार भी उन्होंने मुझे गोश्त खाने नहीं दिया था। जब भी बिरयानी बनाती तो मुझे सख्ती से गोश्त खाने से मना करते, जिसकी वजह से मुझे कुछ और खाना पड़ता था। पता नहीं कैसे इनको मेरी एक एक हरकत का पता चल जाता था। लेकिन इस बात की तस्दीक भी उन्होंने खुद ही कर दी कि घर में कैमरे लगाए हुए हैं ताकि कोई चोर वगैरह न आ सके। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं इनकी किसी बात से इनकार करूं। वो तो सब देखते रहते होंगे। इन सब सख्तियों की वजह से अक्सर मेरे सर में दर्द रहने लगा था, और ये भी कि मैं खुद ही सोच सोच कर खुद को हल्कान करती थी। शोहर को जब सर दर्द का बताया तो सारे काम छोड़कर मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मुझे इतने महंगे महंगे टेस्ट करवाए। मैं उन्हें मना भी किया, लेकिन ना माना। डॉक्टर ने भी कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन शोहर ने कहा कि शक दूर करने में कोई हर्ज नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को ज़रा भी तकलीफ हो। इसके बाद तो अगर मुझे दर्द भी होता तो शोहर को बताने की गलती ना करती, क्योंकि मैं जान गई थी कि वो मेरी छोटी सी छोटी चीज़ को लेकर परेशान हो जाता था। लेकिन इस दौरान भी वो मुझसे वर्जिश करवाता और कपड़े लाजमी बदली करवाता। यह आदत इसने नहीं छोड़ी थी। हमारी शादी को अब 2 साल होने वाले थे। मेरा शोहर अब पहले से भी और अमीर हो गया था। काम वो इतना करता नहीं था, दिन में 2 से 3 चक्कर लगाता, और पहले तो फिर भी दिन में एक जोड़ा तब्दील करने को कहता था, लेकिन अब दिन में 3 बार मुझे जोड़ा बदलना पड़ता। मैं इस बात से तंग नहीं थी, क्योंकि मुझे आजकल पसीना ही इतना आता था कि लगता था कि अगर अभी जाकर न नहाई तो जिंदा नहीं बचूंगी। इन सब के बारे में सोचकर मैं ज़हनी मरीज बन चुकी थी। मेरी दवाइयों का ढेर मेरे पास लगा हुआ था, जो कि मैं रोज़ खाती थी। ये सब तो तब से शुरू हुआ जब से सर्दियां आई थीं। अब तो शोहर ने घर के सब मुलाजमों को भी छुट्टी दे दी थी। मैं सारा दिन काम करती रहती और पसीना पानी की तरह बहता रहता। एक बार ही नहाने का सोच कर जब नहाती तो शोहर हीटर चलाकर मुझे एक कमरे में बंद कर देता। जब मैं गर्मी से बेहोश होने लगती तो कहता, कपड़े बदल लो, पसीने की बदबू आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं था, जब जब कपड़े तब्दील करती तब वो 2 किलो या 1 किलो को ना कोई फल ले आता। कभी अंगूर, कभी आड़ू, तो कभी अमरूद, तो कभी अनार। लोग इन सब चीज़ों के लिए तरसते थे, और मैं ये सब खा खा के ज़हनी मरीज बन चुकी थी। अब मैं सोचती थी कि इससे तो मेरा गांव अच्छा था। वहाँ मौजूद मिट्टी का मकान अच्छा था, जहाँ काम करने के बाद ठंडी हवा सुकून देती थी, और यहाँ तो सर्दियों में भी गर्मी का समा रहता है। मेरी अब बस हो चुकी थी। मुझे रोज़ कमरे में बंद करके हीटर चला दिया जाता था। अब मैंने सोच लिया था कि कोई बात नहीं, मानूंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं दम घुटने से ही मर जाऊंगी। आज कब कमरे में बंद हुई तो हीटर खराब कर दिया, लेकिन शोहर ने जल्द ही नया मंगवा लिया। अब मैंने एक तरकीब सोची थी, और एक बूढ़े मुलाजिम जिनको मेरे शोहर ने नौकरी से निकाल दिया था, इनसे कहलवा कर सारे कैमरे खराब कर दिए। शोहर को पता भी ना चला, क्योंकि अब उनको यकीन था कि अब मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन मुझे अब राज जानना था, जिसकी वजह से मेरी हालत मरने वाली हो जाती थी, और मेरा शोहर मरने भी नहीं देता था। मुझे अगले रोज़ मैंने अपने कपड़ों की जगह काम वाली की बीवी का सूट रख दिया। शोहर वो सूट लेकर रात को ही घर से निकल गया। मैंने इसका पीछा किया तो वो एक फैक्ट्री में दाखिल हुआ, और वहाँ जाते मेरा सूट एक बड़ी सी लोहे की मशीन में डाल दिया। इसके बाद न जाने और क्या डाला कि थोड़ी देर बाद वहाँ एक महलूल तैयार हुआ, जो बहुत सारी बोतलों में मशीन के जरिए भरा जा रहा था। जब मैंने एक शीशी उठाकर सूंघी तो वो खुशबू थी। अब मुझे कुछ कुछ मामला समझ में आ रहा था। मैं एकदम से शोहर के सामने चली गई तो शोहर मुझे देखते ही घबरा गया। इसने मुझे डांट कर वहाँ से भेजना चाहा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। लेकिन मैं भी ना गई और इसे सच बताने का कहा, वरना मैं या तो इसे छोड़कर चली जाऊंगी या फिर अपनी जान ले लूंगी। ये सुनते ही शोहर सख्ते में आ गया।
ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा भी कुछ कहूँगी। देखो आसिया, तुम मुझे छोड़ कर न जाना और मरने का सोचना भी मत। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ, तुम जहाँ आओ। कमरे में शोहर ने गड़बड़ाते मुझे से दरख्वास्त की, लेकिन मैं ना मानी। बिल्कुल नहीं, यहाँ सबके सामने ही बात होगी, वरना मैं अभी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तब मेरे शोहर ने नादिम होकर बोलना शुरू किया। मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहता था, मुझे बहुत पैसा कमाना था। फिर मुझे तुम मिली, तुमसे मुझे एक अजीब और बहुत अच्छी खुशबू आई। जब सर्दी लगी तो कमरे में बंद कर दिया। मेरा हर तरफ से फायदा हो रहा था, मैं बहुत खुश हूँ। इस दौरान तुम बीमार पड़ती तो मेरी रूह काम जाती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं बच्चा भी नहीं चाहता था। अगर बच्चा हो जाता तो भी तुम मसरूफ रहती और मैं काम ना कर पाता। क्या पता बच्चे के बाद पसीने की खुशबू बदबू में तब्दील हो जाती। इसीलिए मैं इसकी भी दवा खिलाता रहा। और देखो आज हम अमीर हैं, इतना पैसा हम दोनों का है। अब तुम्हें पता चल गया है तो मिलकर सब चलाएंगे। अपने शोहर की बातें सुनकर मेरा तो दिमाग चकरा गया। माँ बाप को तो पहले से ही बुलवा चुकी थी, साथ ही पुलिस को भी बुलवा लिया। और एक अच्छी भली लड़की को शादी के बाद नफसियाती मरीज बनाने और कारोबार की लालच में से अमल रोकने की दवा इसकी मर्जी के खिलाफ खिलाने के जुर्म में गिरफ्तार करवाया, बल्कि खुला का नोटिस भी दिलवाया और अपने माँ बाप को ही कसूरवार कहा। सिर्फ दौलत देखकर इसकी जिंदगी बर्बाद करवा दी। बगैर जांच पड़ताल के यही धोखे तो मिलते हैं। इसके बाद जेल में भी मेरा शोहर वही बातें दोहराता रहा कि बीवी के कपड़े फैक्ट्री लेकर जाने हैं, अमीर हो जाऊंगा। और ऐसे ही अपना दिमागी तवाज़ुन खोकर पागल हो चुका था। शोहर के बाद इसकी सारी दौलत का मुझे हकदार बना दिया गया। अम्मा अब्बा अलग नादिम थे। मैं आज इस आलीशान बंगले में अपने घर वालों के साथ रह रही हूँ। ये सारी दौलत मुझे मेरे पसीने की कमाई लगती है, जो सारा दिन काम कर करके मुझे मिली, लेकिन इतने सालों बाद। कि अदनान ने जो अपनी बीवी को अजियत देने के साथ साथ मां बनने के हक से महरूम करके सही किया, क्या आप इसकी जगह होते तो वो ही करते, या आसिया ने इससे अलहदगी करके इसे जेल भिजवा कर गलत किया, या इसे माफ़ कर देना चाहिए था।